بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک لیڈی جیل میں جیلر تھی جہاں صرف عورتیں ہی قید تھیں۔ کچھ مہینوں سے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی بھی کمواری لڑکی جیل میں آتی تو وہ کچھ ماہ بعد حاملہ ہو جاتی، حالانکہ جیل میں صرف عورتیں ہی تھیں۔ ایک رات میں قیدیوں والے کپڑے پہن کر زندان میں سو گئی، اور آدھی رات کو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کسی نے میری بھی مجھے فورس میں کام کرتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا، اور میری سخت گیر طبیعت کی وجہ سے اب مجھے ایک لیڈیز جیل میں جیلر کی جگہ تعین کر دیا گیا تھا۔ پہلی بات ہے، جیل ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ہر قسم کی خواتین ہوتی ہیں، اور جو کوئی بڑا جرم کرتی ہیں وہی جیل میں پہنچتی ہیں۔ شروع میں تو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوا، لیکن پھر جیل میں قتل کے جرم میں ایک کمواری لڑکی آئی جو دیکھنے میں بہت معصوم اور خوبصورت تھی۔ نہ جانے اس نے کس بات پر کس کا قتل کر دیا تھا۔ وہ جیل میں بھی سب سے ڈری سہمی رہتی تھی اور کسی سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی، لیکن اسے جیل میں آئے 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ مجھے انتہائی حیرت ہوئی، کیونکہ ہماری جیل میں تو صرف خواتین ہی ہوتی ہیں، سارا کام خواتین خود کرتی ہیں، اور باہر سے سودا لانے کی ذمہ داری بھی خواتین وارڈن کی تھی۔ آج تک تو کوئی مرد جیل کے اندر آیا بھی نہیں تھا، اور جو بھی آتا تھا وہ میرے آفس تک محدود رہتا تھا، یا پھر ملاقات کے لیے مخصوص کمرے تک، اور وہاں بھی کڑا پہرا ہوتا تھا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے جب اس لڑکی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے۔ بات تو حیرت کی تھی کہ لڑکی کمواری ہے اور حاملہ ہو چکی ہے، اور وہ بھی جیل کے اندر، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا، اور میں نے اس پر بہت غصہ اتارا، اور یہ کرنا بھی چاہیے تھا تاکہ وہ اس کا نام بتا دے جس کے ساتھ مل کر اس نے یہ سب کیا ہے اور اب حاملہ ہو گئی ہے۔ لیکن وہ رو رو کر یقین دلاتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اس جیل کے احاطے سے کبھی باہر ہی نہیں گئی۔ میں نے تمام ممبران سے بھی سختی سے پوچھ تاچھ کی، لیکن ان سب کو ہی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں تو انتہائی حیران ہوئی کہ یہ سب کیا ہے، اس لیے میں نے اس کی پرانی کنڈلی نکلوائی تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی اپنے ہی ایک کزن کا قتل کر کے آئی ہے، جس نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ اس بات پر مجھے شک ہوا کہ شاید بچی کمواری ہے، اس لیے اس کو سمجھ نہیں آئی، اور یہ اس وقت سے ہی حاملہ ہوگی۔ اس لیے میں کچھ مطمئن ہو گئی، اور قانون کے مطابق جیسے جیل میں حاملہ خواتین کا خیال رکھا جاتا ہے ویسے ہی اس کا خیال رکھنا شروع ہو گئی۔ اس کے کچھ ماہ بعد ہی ایک اور کمواری لڑکی آئی، اور یہ تو ایک ڈکیتی کے جرم میں آئی تھی، اور اس کو تو اتنی لمبی چوڑی سزا بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب وہ لڑکی بھی کچھ ماہ کے بعد حاملہ ہو گئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب میں نے اس کا پچھلا کھاتا نکالا تو میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ اس کا تو ایسا ویسا کوئی چکر بھی نہیں تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس کا بھی یہی جواب تھا کہ اسے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ مجھے تو ان پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ کیسی لڑکیاں ہیں کہ کسی نے ان کا استعمال بھی کر لیا اور ان کو معلوم بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی معلومات لی تو یہی معلوم ہوا کہ جو بات کر رہی ہے ٹھیک تھی، لیکن اس کا کسی کے ساتھ کچھ چکر نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اس نے چھپا کر کسی سے کوئی تعلق رکھا ہوگا، اس لیے سب ہوا ہے، کیونکہ جیل کے اندر کسی کے ساتھ کچھ ہونا تو ممکن ہی نہیں تھا، جہاں ہر طرف عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ مجھے جیل کے اندر اپنے انتظامات پر بھی پورا بھروسہ تھا کہ جیل کے اندر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ جو یہاں شادی شدہ خواتین بھی تھیں، ان میں سے کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جو بھی کمواری لڑکی آتی وہ کچھ ماہ کے بعد ہی حاملہ ہو جاتی تھی، اور ہر لڑکی کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہوا، اسے کچھ معلوم نہیں۔ میری فکر کرنا تو بنتا تھا، اور یہ بات میرے دل کو محسوس ہو رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ جیل کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ لیکن کوئی مرد تو کبھی جیل کے اندر نہیں آیا، کیونکہ جیل میں داخل ہونے کے راستے پر میرا آفس بنا ہوا تھا۔ وارڈنر سے بھی میں بار بار پوچھ چکی تھی، بلکہ خود بھی ہر چیز کی نگرانی کر چکی تھی،
لیکن مجھے کہیں پر بھی کسی قسم کا بھی کوئی جول نظر نہیں آیا تھا۔ میری فکر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ یہ لڑکیاں میری ذمہ داری تھی، اور اگر یہ واقعات یوں ہی ہوتے رہتے تو پھر مجھے اپنے سینٹرز کو جواب دینا پڑتا، جبکہ مجھے تو خود سے ان واقعات کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اور اس سسٹم کو نئے سرے سے چیک کرنے کے باوجود بھی مجھے کہیں پر کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ جب جیل کے اندر کوئی مرد آ نہیں سکتا تھا، خواتین جیل سے باہر جا نہیں سکتی تھی، اور خاص کر کے کنواری لڑکیاں، ان کو کسی صورت جیل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ باہر سے سودا سلف لانے کی ذمہ داری وغیرہ بھی وارڈن کی تھی۔ عام خواتین کو تو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، تو پھر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ مجھے انتہائی حیرت ہوئی، اور اس حیرت کی وجہ یہی تھی کہ لڑکیوں کو خود معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ کوئی بھی لڑکی چاہے کنواری ہو یا کچھ بھی، جب اس کے ساتھ زیادتی یا زبردستی ہو تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن ہر لڑکی کا ایک ہی بیان تھا کہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ یہاں تک کہ بہت سی لڑکیاں خود اپنے حاملہ ہونے پر روتی چلاتی اور پریشان ہوتی تھیں کہ پہلے ہی جیل آنے کی وجہ سے ان کی زندگیاں بہت مشکل ہو گئی ہیں، اب بچے کے ساتھ تو اس جیل سے نکلنے کے بعد ان کے لیے اور مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ کچھ لڑکیاں تو بچہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھیں، تو پھر ایسی لڑکی جو کہ بچہ پیدا نہ کرنا چاہتی ہو، یا بچہ جس کو پسند ہی نہ ہو، وہ کیوں ایسا کام کرے گی جس سے وہ حاملہ ہو جائے؟ مجھے تو یہ پہیلیاں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر وہ واقعہ ہوا جس نے میری روح کو بھی لرزا دیا۔ ہماری جیل میں آنے والی ایک کالج کی لڑکی تھی جس پر چوری کا الزام تھا۔ حالانکہ وہ الزام بالکل جھوٹا تھا، لیکن اس پر نہ جانے کیسے ثبوت اور گواہ لائے گئے اور اس کو سزا ہو گئی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں اتنی معصوم لگتی تھی کہ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی چوری جیسا کام کر سکتی ہے۔ وہ لڑکی جب جیل میں آئی تو مجھے خواہ مخواہ اس سے محبت والا رشتہ بن گیا۔ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح لگتی تھی، بالکل معصوم سی، اپنے کام سے کام رکھتی، ہر وقت ڈری سہمی سی اپنی کوٹری میں رہا کرتی تھی، اور جب بھی میں اس سے ملنے جاتی تو مجھے ایک ہی بات کا رو رو کر یقین دلاتی کہ اس نے چوری نہیں کی ہے، اسے پھنسایا گیا ہے۔ لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی؟ میں تو صرف اس کا جیل میں خیال ہی رکھ سکتی تھی، اور میں وہ اچھے سے رکھ رہی تھی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ لڑکی حاملہ ہو گئی، اور یہ بات سن کر میں مزید پریشان ہو گئی کہ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے۔ میں جہاں تک اس لڑکی کے بارے میں جان پائی تھی، وہ تو وہاں موجود خواتین سے بھی خوفزدہ رہا کرتی تھی، اور یہ سب تو کسی صورت ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو اپنی کوٹری سے باہر ہی نہیں آیا کرتی تھی، ڈری سہمی کوٹری کے کونے میں بیٹھی رہا کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کا بھی یہی جواب تھا کہ اسے نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوا ہے۔ وہ اپنی کوٹری میں اکیلی ہوتی ہے، وہ تو کبھی باہر بھی نہ نکلی، نہ اس نے بلا ضرورت کبھی کسی عورت سے بات کی ہے، تو یہ سب کیسے ہوا ہے وہ نہیں جانتی۔ فکر کی بات تو تھی ہی، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں اس بات کا سراغ لگا پاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی، اسے بچا لیا گیا۔ لیکن جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اسے زندہ رہنا بھی نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی غربت کی وجہ سے اس بے گناہ کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اچھا وکیل کر سکیں، اور اب جیل سے نکلنے کے بعد اس کی زندگی کتنی مشکل ہوگی، یہ تو کسی کو بھی اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ دنیا اس کو ایک قیدی یا مجرم کی نظر سے ہی دیکھے گی۔ حالانکہ اس کی سزا بہت کم تھی، صرف 1 سال، لیکن 1 سال یا ایک دن بھی جیل میں رہنا کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جب وہ کنواری بھی ہے اور جیل کے اندر بھی ہے، ایسے میں اس کا حاملہ ہو جانا، اور اس کے بعد جب وہ باہر نکلے گی تو اس کے ہاتھ میں بچہ بھی ہوگا، وہ معاشرے کو کیا جواب دے گی؟ اور اس حالت میں تو اس کے باپ نے بھی اسے قبول نہیں کرنا، اسے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، اس لیے اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی کہ نہ وہ رہے گی، نہ ماں باپ کے لیے مشکلات ہوں گی۔
اور نہ ہی اسے زمانے کے رنگ رنگ کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ بات تو اس کی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن فرار کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ بڑی مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر میں نے اس بات پر قائل کیا کہ وہ اپنی جان نہ لے، ہم اس بچے کو ضائع کر دیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا کہ بچہ ضائع کرنے کی صورت میں یہ لڑکی اپنی جان سے جائے گی، کیونکہ یہ کم عمر ہے اور اس کے ساتھ اس کو پہلے ہی خون کی کمی ہے۔ اب ایک ہی صورت تھی کہ اگر بچہ پیدا ہو جاتا تو اسے ہم کسی یتیم خانے وغیرہ میں ڈال دیں گے اور یہ بات یہاں سے باہر بالکل نہیں نکلے گی۔ وہ بھی میرے سمجھانے پر راضی ہو گئی، لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے اس جیل کا صرف ایک حصہ خالی کر کے وہاں ساری کمواری لڑکیوں کو رکھا جاتا تھا، چاہے وہ کسی بھی جرم میں آئیں۔ ایک حصے میں کنواری لڑکیوں کو رکھا جاتا تھا اور شادی شدہ لڑکیوں کو دوسرے حصے میں، اور کنواری لڑکیوں والے حصے کی نگرانی میں خود کیا کرتی تھی۔ اس طرح 3-4 ماہ کوئی واقعہ نہیں ہوا اور میں مطمئن ہو گئی کہ اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن میں بھی انسان ہوں اور میری بھی ایک زندگی ہے۔ اس سلسلے میں مجھے 3-4 دن کی چھٹی کرنا پڑ گئی۔ جب چھٹی کے بعد میں واپس آئی تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ بہت سی شادی شدہ لڑکیاں ان کنواری لڑکیوں کے ساتھ گھومتی پھرتی تھیں اور کنواری لڑکیاں ادھر ادھر گھومتی پھرتی تھیں۔ میں نے پھر سختی کر دی اور سب کچھ تبدیل کر دیا، لیکن 1 مہینے بعد ہی مجھے پتا چلا کہ ان کنواری لڑکیوں میں سے 3-4 لڑکیاں حاملہ ہو چکی ہیں۔ میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ 3-4 دن نگرانی ختم کرنے سے یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن کس نے کیا ہے یہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا اور اب مجھے یہ بات اعلیٰ حکام کے نوٹس میں لانا ہی تھی۔ اس لیے میں اپنے ہیڈ کے پاس گئی اور ان کو جا کر یہ ساری بات بتائی، تو وہ خود یہ سب کچھ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا سراغ تو آپ کو ہی لگانا ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے مجھے ایک طریقہ بتایا اور ان کا طریقہ سن کر میں بڑی حد تک مطمئن ہو گئی۔ اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے رازداری اہم شرط تھی، اس لیے میں نے اپنی وارڈنر میں بھی کسی لڑکی کو اس بات کی بھنک بھی نہ پڑنے دی کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ اور تقریباً 1 ماہ بعد ہی میں نے 2 دن کی چھٹی لے لی، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا تھا میری یہاں موجودگی میں نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے میں چھٹی لے کر گھر چلی گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی ایک قیدی کی صورت میں واپس آئی اور قیدیوں کے کپڑے پہن کر کمواری لڑکیوں والی سائیڈ پر چلی گئی۔ وہاں پر میں دن بھر ایسے گھومتی رہی تھی، کسی کی نظر مجھ پر پڑے بھی تو یہی سمجھے کہ کوئی نئی لڑکی آئی ہے۔ میرے بدلے ہوئے حلیے کی وجہ سے مجھے کوئی بھی نہ پہچان سکا اور رات کو میں ایک کمرے میں جا کر سو گئی۔ انہوں نے ہی آگے پیچھے یہ بات پھیلانا شروع کر دی تھی کہ کنواری لڑکی آئی ہے۔ اس رات تو میرے ساتھ کچھ بھی نہ ہوا، لیکن دوسرے دن دوپہر میں مجھ سے بہت سی لڑکیوں نے بہت سے سوال کیے اور میں نے ان کو الٹی سیدھی کہانیاں سنا کر مطمئن کر دیا۔ لیکن رات کو جب میں جا کر سونے لیٹی تو تھوڑی دیر بعد ہی جو ہوا وہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے کو کافی تھا، لیکن اس سے پہلے میں اٹھ کر کوئی عمل درآمد کرتی، اچانک سے مجھے یوں لگا کہ میرے ناک کے ساتھ کچھ عجیب سی چیز ٹکرائی ہے اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، اور جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں اپنی کوٹری کے فرش پر ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ لیکن میں چونکہ شادی شدہ تھی اور عمر سیدھا لڑکی تھی، اس لیے مجھے احساس ہو گیا کہ میرے ساتھ کچھ غلط کیا گیا ہے، لیکن یہ کس نے کیا ہے یہ معلوم کرنا تو ابھی باقی تھا۔ میں اس وقت وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر واپس آ گئی اور اپنے آفس میں آ کر کپڑے تبدیل کر لیے، لیکن رات کی کچھ دھندلی دھندلی یادیں میرے دماغ میں تھیں اور اب انہی دھندلی یادوں کے ذریعے مجھے سچائی تک پہنچنا تھا۔ لیکن اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ میں نے وہاں اس حصے پر رات کو خود پہرا دینا شروع کر دیا۔ وہ جو دھند تھی میرے دماغ میں، ایک اس کی وجہ سے میں نے سب کو ہی مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا، لیکن وہ جو چہرہ میرے دماغ میں تھا وہ چہرہ کسی کا بھی نہیں تھا۔ لیکن انہی دنوں جیل میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک لڑکی یہاں آئی تھی اور وہ بھاگ گئی ہے۔ جب میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو میری ہی بات کر رہے ہیں اور ان لڑکیوں کو لگتا ہے کہ وہ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ بڑی مشکل سے سمجھا کر میں نے سب کو شانت کیا کہ لڑکی بھاگ نہیں گئی، اسے یہاں سے دوسری جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے،
کیونکہ میں کسی کو بھی پتہ نہیں لگنے دینا چاہتی تھی کہ وہ لڑکی میں ہی تھی۔ لیکن جب رات کو ڈیوٹی دے رہی تھی تو مجھے اسی حلیے کی عورت پھر نظر آئی جو میں نے اس رات دیکھی تھی، جس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے جپٹا مار کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی مجھے یوں لگا کہ اس نے پھر سے کوئی چیز میرے ناک کے ساتھ لگائی ہے، اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ اور صبح جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی جگہ اسی وردی میں لیٹی ہوئی تھی۔ لیکن اب تو یہ بات پکی ہو چکی تھی کہ یہاں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ لیکن وہ عورت کون تھی؟ کیونکہ اس شکل و صورت کی عورت میں نے جیل میں کہیں نہیں دیکھی تھی، تو پھر وہ کون تھی؟ وہ عورت کہاں سے آ جاتی تھی؟ میں نے جیل کے مین انٹرنس پر لگے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھے، لیکن اس عورت کے حلیہ کی عورت مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی تھی۔ میری فکر اب بڑھتی جا رہی تھی، اور جب میں نے یہ بات اپنے ہیڈ سے ڈسکس کی تو اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگا لو۔ لیکن اس سے پہلے ہی مجھے جو خبر ملی وہ مجھے پریشان کرنے کو کافی تھی کہ میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح حاملہ ہو چکی تھی۔ میرا شوہر تو ملک سے باہر ہوتا تھا، تو پھر یہ سب۔ مجھے وہ گزری ہوئی رات یاد آئی، اور اب مجھے سمجھ آ گیا کہ لڑکیاں کیوں کہتی ہیں کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حاملہ کیسے ہوئیں۔ یقیناً میری طرح انہیں بھی بے ہوش کیا جاتا ہوگا، لیکن یہ سب کون کر رہا ہے؟ اور یہ مرد یہاں کہاں سے آتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے مجھے جیل میں کیمرہ لگانا ہی تھا، اور میں نے کسی کو بھی پتہ چلنے نہیں دیا، اور وہاں کنواری لڑکیوں کے حصے میں کیمرے لگا دیے۔ اور دوسرے دن ان کے ریکارڈ دیکھنے پر مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں کیا تاثرات دوں، کیونکہ وہ عجیب سے حلیے والی عورت کوئی عورت نہیں بلکہ مرد تھا، اور اس کے ہاتھ میں کلوروفارم سپرے ہوا کرتا تھا۔ وہ جس لڑکی کی کوٹری میں جاتا، اس لڑکی کے ناک پر وہ کلوروفارم سپرے کر دیتا، اور اس کے بعد اپنی من مانی کر کے نکل جاتا۔ جس حصے کی طرف سے وہ آیا تھا اس حصے کی طرف ایک خالی سٹور روم تھا جہاں پر ایکسٹرا سامان رکھا جاتا تھا۔ جب میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ جا کر اس سب کو چیک کیا تو وہاں پر ایک تہہ خانہ برآمد ہوا۔ اس تہہ خانے میں جب ہم لوگ آگے بڑھتے رہے تو ایک رستہ اس جیل سے باہر جا کر نکلا، اور میں حیران و پریشان رہ گئی۔ اس راستے کے بارے میں مجھے پہلے علم کیوں نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ خواتین کو بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن یہ راستہ کس نے بنایا تھا؟ وہ آدمی کون تھا اور کیوں یہاں آتا تھا؟ اس طرح کے بہت سے سوال تھے جن کے جواب صرف اس آدمی کے پاس تھے، اور اس آدمی کو پکڑنا بہت ضروری تھا۔ اس لیے رات کو کچھ فورس کے جوانوں کو لگا کر اس راستے پر میں نے پکٹنگ کر دی، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اس کو چاپ لیا گیا، اور دوسرے دن ہم نے اس پر تشدد کی انتہا کر دی۔ لیکن وہ کچھ بھی بتانے کو راضی نہ تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی زبان کھولی، اور جو کچھ اس نے بتایا تو ہم سب کو حیران کرنے کو کافی تھا کہ وہ خود ایک ناجائز اولاد ہے، اور سالوں پہلے اس کی ماں ایک جرم میں گرفتار ہو کر آئی تھی۔ وہ جرم اس نے کیا ہی نہیں تھا، بے گناہ طور پر وہ جیل میں آئی تھی، اور وہ اس وقت کنواری بھی تھی، لیکن یہاں پر موجود جیلر نے اس کی خوبصورتی کا فائدہ اٹھایا تھا، جس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد جیل سے نکلنے کے بعد کسی نے بھی اس کی ماں کو اور اسے قبول نہ کیا، اور اس بچے کی وجہ سے اور اس جیلر کی بغیرتی کی وجہ سے اس کی ماں کا ایک طوائف بن جانا، اور پھر وہ کینسر کی مریض بن گئی۔ لیکن بہت پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کا علاج تک نہ کروا سکا، اور وہ خون تھوکتی ہوئی مر گئی۔ اور اس دن کے بعد اس نے یہ سوچ لیا کہ اب وہ ان سب لوگوں سے اس کا بدلہ لے کر رہے گا، اس لیے وہ صرف کنواری لڑکیوں کو ہی نشانہ بناتا ہے، اور یہ راستہ اس کی ماں نے بنایا تھا جیل سے باہر نکلنے کے لیے، کیونکہ یہاں پر موجود صرف جیلر ہی نہیں بلکہ اس کے کچھ دوست بھی اسے استعمال کرتے تھے، اور وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ راستہ بنایا تھا جو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ چیک کرنے پر اس کی بات سچ ثابت ہوئی کہ سالوں پہلے اس جیل سے ایک عورت تو فرار ہوئی تھی، لیکن وہ کب کہاں کیسے فرار ہوئی تھی یہ بات آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکی تھی۔ اور اب جب ہمیں اس لڑکے کی حقیقت معلوم ہوئی، اس سے ہمدردی تو اپنی جگہ، لیکن جو وہ کر رہا تھا وہ غلط تھا، کیونکہ جو کچھ اس جیلر نے کیا تھا اس کی اس جیلر کو ہی سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن اس نے ہائے کتنی معصوم لڑکیوں کو سزا دی تھی، اور انجانے میں مجھے بھی۔ میں نے تو بچہ ضائع کروا دیا تھا، لیکن نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی
اس کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ وہ خفیہ راستہ تو میں نے بند کروا دیا، لیکن یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ مرد کسی بھی طبقہ سے ہو، جب اس پر شیطان سوار ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کی مجبوری نہیں دیکھتا اور اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ لیکن وہ ایک دفعہ پوری کی گئی ہوس کبھی کسی کی زندگی بھی خراب کر سکتی ہے، اور یہ بات مرد کبھی نہیں سوچتا۔ اور آج اس کی صرف ایک لا علمی کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں سوالیہ نشان بن چکی تھی، اور میں کسی صورت اس کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے پرانے ریکارڈ نکلوائے اور اس جیلر کو ڈھونڈتی ہوئی اس تک پہنچ گئی، لیکن وہ جیلر جو کسی دور میں فرعون بنا بیٹھا تھا، آج ایک چھوٹی سی کوٹری میں اپنی موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ ایک فالج زدہ تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا، اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اور اس کے بچے اس کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے لیے ایک ملازم کا بندوبست کر دیا تھا جو اسے کچھ کھلا دیتا تھا، اس کو صاف کر دیتا تھا، اس کے بعد اگر موڈ نہیں ہوتا تھا تو اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا، اور شاید یہی قدرت کا انصاف تھا۔ اس لیے مجھے تو اسے کوئی سزا دینے کی ضرورت ہی نہ پڑی، کیونکہ قدرت نے پہلے ہی اسے سزا دے دی تھی۔ بے شک خدا بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔